وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ محترم رفقا و رفیقات، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، الحمدللہ اس پروگرام میں حاضری کو میں اپنی سعادت مندی کا باعث سمجھتا ہوں۔ محترم حاضرین، مولوی اسماعیل میرٹھی ایک مشہور شاعر گزرے ہیں۔ ایک فرد کی آزادی پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے اشارہ کیا ہے، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ آزادی ایک فرد کی ہو یا ایک قوم کی، خود مختاری کا تعلق ایک فرد سے ہو یا ایک قوم سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آزاد اور خود مختار قوم ترقی و عروج کی زندگی گزارتی ہے، جبکہ ایک غلام قوم بربادی اور ذلت کی زندگی سے دوچار ہوتی ہے۔ آزاد قوم کا ایک ایک بچہ غلام قوم کے نوجوانوں پر بھی بھاری آتا ہے، اور غلام قوم کے بہادروں کو خیالی بھوت بھی ڈرانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک قوم کا تذکرہ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں کیا ہے۔ قرآن اشارہ کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان انبیاء بھیجے، تمہیں خود مختاری اور آزادی کی زندگی عطا کی، اور تمہیں اس دور میں وہ سب کچھ دیا جو کسی اور قوم کو نہیں دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے روبرو 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ ان نعمتوں میں سے دوسری نعمت آزادی اور خود مختاری کی نعمت ہے۔ یہ قوم فرعون کی غلام تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رہنمائی میں رب ذوالجلال نے قوم یہود کو فرعون کے غلامی کے چنگل سے آزادی عطا کی، لیکن اس کے باوجود، نبوت کی رہنمائی کے رہتے کے باوجود، یہ قوم پھر بھی غلامانہ ذہنیت سے دوچار تھی۔ اس قوم کا معاملہ یہ تھا کہ یہ خود مختاری کی نعمت کے ملنے کے باوجود اپنی پچھلی زندگی کی غلامی کے نقوش کو اپنے ذہن و گمان پر بٹھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں اس قوم کی تربیت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس قوم کو وادی سینا پر لے جاتے ہیں۔ وہاں تقریباً 1 سال تک اس قوم کی زبردست مینٹل اوور ہالنگ کا کام ہوتا ہے، ذہنی تربیت اور تزکیے کا کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اس قوم کی توجہ کو انبیائی سرزمین فلسطین کی طرف موڑتے ہیں اور کہتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم اس سرزمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے حق میں لکھ دی ہے۔ یہ قوم کہنے لگی کہ موسیٰ، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہاں تو ایک جابر اور ظالم قوم بستی ہے، تم ہم سے وہاں داخلے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ وہاں پر تو ایک زبردست طاقتور توانا قوم موجود ہے،
اگر ہم وہاں داخل ہوں گے وہ تو ہمارا خیمہ بنا کر رکھ دیں گے, ہمیں تہس نہس کر دیں گے. موسیٰ جو مطالبہ تم ہم سے کر رہے ہو اس سے تو بہتر ہم فرعون کی غلامی میں تھے. چنانچہ اس قوم کے چند آباد نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے اور لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے تماشائی بنے رہتے ہیں. حضرت موسیٰ کی نگاہ نبوت دیکھیے, آپ نے یہ پہچان لیا تھا کہ ایک غلام ذہنیت رکھنے والی قوم کو اگر خود مختاری اور آزادی کی حقیقی لذت سے دوچار کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا تعلق اس قوم کے مقصد زندگی سے ہم آہنگ کر دیا جائے, پرپز آف ایگزسٹنس سے اس قوم کو ہم آہنگ کر دیا جائے. اور اس قوم کا معاملہ یہ تھا کہ یہ قوم بار بار اپنے مقصد زندگی سے دور جایا کرتی تھی. قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بالخصوص اور قرآن مجید کے مختلف صفحات میں بالعموم قوم بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم کے مقصد زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک جگہ قرآن اشارہ کرتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے قوم بنی اسرائیل میں 12 نگران مقرر کیے اور رب نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے, زکوٰۃ دو گے, میرے رسولوں کی حمایت میں کھڑے ہوگے, اللہ کے دین کے مشن میں تم اس کے ساتھی اور کمپینین بنو گے اور اللہ کی راہ میں قرض دو گے. اگر یہ اسلوب تمہارا رہے گا تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. رب نے یہ وعدہ ان سے کیا بحیثیت قوم کے. قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں یہ الفاظ بھی بیان فرمائے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. اے اہل کتاب تم بے بنیاد ہو اگر تم تورات اور انجیل کو من وعن قائم و دائم نہ کرتے ہو اپنی سرزمین میں اور ان تمام اللہ کی تعلیمات کو جو کہ رب نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. قرآن نے یہ بھی اشارہ کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو, اللہ کی تعلیمات کو زمین میں قائم و دائم کرتے تو واقعتاً آسمان سے رزق ان کے لیے نازل ہوتا اور زمین رزق ابلتی. قرآن مجید نے مختلف پہلوؤں سے قوم بنی اسرائیل کے مقاصد زندگی پر گفتگو کی ہے. قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قومیں مقصد زندگی کے ساتھ جیتی بھی ہیں اور مقصد زندگی کی وجہ سے مرتی بھی ہیں. قوموں کے پاس اگر مقصد زندگی کی پاسداری کا جذبہ ہو تو قومیں خود بخود اوپر اٹھتی ہیں. قومیں اگر مقصد زندگی سے دور جائیں تو ان کو دبا دیا جاتا ہے, ذلت و مسکنت کو ان پر تھوپ دیا جاتا ہے. اگر گفتگو محض انسانی تاریخ میں سے ایک قوم کی گفتگو, ایک قوم کی داستان سرائی کرنی مقصود ہوتی تو شاید ہماری گفتگو انہی الفاظ پر اختتام پر بھی پہنچ جاتی. لیکن میری گفتگو کا اصل موضوع یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے صفحات اور داستانوں میں امت مسلمہ کے لیے مطالبات دین کو سمجھا جائے, امت مسلمہ کے رویے, برتاؤ اور مقصد زندگی سے دوری یا ہم آہنگی کے پہلوؤں کو سمجھا جائے, امت مسلمہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے یا اس سے راہ فرار اختیار کرنے کو سمجھا جائے تاکہ کامیابی اور ناکامی کی واضح انداز میں نشاندہی ہو. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا فِي جُحْرِ ذُبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم بھی اپنی پچھلی قوموں کی اتباع میں بڑی دور نکل جاؤ گے, حتیٰ کہ ان میں اور تم میں ایک بالش
اور ایک گز کا بھی فرق نہیں رہے گا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، پچھلی قوموں اور ملتوں سے کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ رسول اللہ نے ہم سے یہ عرض کیا، پھر میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم بنی اسرائیل کی مینٹل اوور ہالنگ کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ کہ اس بچھڑی ہوئی قوم کا تعلق انبیائی سرزمین سے قائم کیا جائے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی سرزمین فلسطین سے ان کے رشتے کو جوڑا جائے۔ اور اس قوم کا معاملہ یہ تھا کہ یہ قوم برابر راہ فرار اختیار کر رہی تھی۔ قوم بنی اسرائیل کے اس تذکرے کو سامنے رکھ کر امت مسلمہ کے اگر ڈیویشنز اور انحرافات کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو ہمیں حدیث رسول کی روشنی میں یہ حقیقتیں پوری وضاحت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے کہ اب اس امت اور قوم یہود میں بہت کم فاصلہ باقی رہ چکا ہے۔ یہ ڈیویشنز اور یہ انحرافات عقیدے اور افکار میں، عبادات و عقائد میں، دین اور اخلاص میں، آداب و اخلاق میں، تجارت و اجتماعیت میں، سیاست و تہذیب و تمدن میں، اور زندگی کے ہر تعلیم و تحقیقی میدان میں ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ بات اگر امت مسلمہ کے عقیدے کی ہو تو یہ کہنا کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے کہ اس امت نے رسوم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے، بیجا روایات اور بزرگ پرستی کو اپنا شیوا بناتے ہوئے جس طریقے سے اپنے عقیدے کی صفحات کو داغدار کیا ہے، اقبال کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ ہم نے ظاہراً بتوں کی پوجا تو نہیں کی، لیکن اپنے من کے اندر جماعت کی صفوں میں ہم نے بت پال لیے، اور پھر عقیدے ہمارے عقائد اضمحلال کا شکار ہو چکے۔ بات اگر عبادات کی ہو تو یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہے، جو صورتحال ہمارے روبرو موجود ہے وہ صورتحال نشاندہی کرتی ہے کہ کس طریقے سے عبادات کے اضمحلال میں بے روح نمازوں کو، دکھاوے اور ریاکاری سے بھرے انفاق کو، اصل مغز دین سے خالی روزوں کو، جذبہ للہیت اور اخلاص سے آری قربانیوں کو جنم دیا ہے۔ اقبال نے یہی دیکھ کر کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اسی قسم کی ایک نفسانیت کا تذکرہ کرتے ہیں اقبال نے مسجدوں کو بنانے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے درمیان فرق کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا، تیرا ضمیر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر گفتگو دین و اخلاق کی ہے، اگر گفتگو فکر اور آداب کی ہے تو یہ کہنا کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے کہ ہم نے دین کے اندر ایسی باریکیوں اور ایسی نزاکتوں کو اٹھا کھڑا کیا ہے جن نزاکتوں اور باریکیوں کے پیچھے دین کے حقیقی مقاصد ڈھک کر رہ گئے، چھپ کر رہ گئے۔ یہ وہ وقت ہے جو اس وقت میں حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو چکا کہ ایک طرف تم مچھروں تک کو چھان چھان کر پیتے ہو اور دوسری طرف اونٹوں کے اون تک نگل جاتے ہو۔ یہ ہماری دین کا شعار اور طرح امتیاز بن گیا۔ گفتگو اگر ہماری لین دین کی ہو، معاملات کی ہو، تو ہمارے معاملات بہت افسوس کے ساتھ اس چیز کا اظہار کرنا پڑتا ہے، دھوکہ دہی، جھوٹ اور نفسانی اغراض و مقاصد پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر گفتگو ہماری تعلیم اور تحقیق کی ہے تو اقبال کے دل کے 30 پاروں کی طرح، 30 حصوں کی طرح مجھے بھی یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اقبال جب اسپین سے واپس آ رہے تھے تو اقبال کو کہیں یہ کہنا پڑا، مگر وہ علم کے موتی
کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں دو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہم نے تحقیق و تمدن کے دروازے بند کر لیے، ہم نے اقوام مغربیہ کے حوالے اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی کتابوں اور الماریوں کو حوالے کر دیا، اور ہم محض چند چیزوں پر اس حد تک قانع ہو گئے کہ ہم نے تحقیق سے اپنے آپ کو مکمل طور پر سبکدوش کر لیا۔ گفتگو اگر ہماری سیاست کی ہو تو ہماری سیاست اقدار سے انتہائی دور نظر آتی ہے۔ ہماری سیاست میں وہی ظلم و ستم، وہی نفسانیت اور وہی خود غرضی کی کیفیت دکھائی دیتی ہے جو کہ ایوان باطلہ سے چھلک چھلک کر دکھائی دیتی ہے۔ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری حکومت ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ چنگیزی صفت ہماری سیاست کا خاصہ اور لازمہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ گفتگو اگر ہماری تہذیب و تمدن کی ہو تو ہم نے اسلامی تہذیب و تمدن سے یوں آنکھیں بند کر لی کہ مغرب سے ہر امپورٹڈ چیز ہماری زندگی کا وتیرہ بن گیا، اور ہم اس سے بہت حد تک راضی اور بہت حد تک خوش رہنے لگے۔ اقبال نے کہا تھا، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ بات اگر ہماری اجتماعیت کی ہو تو ہماری اجتماعیت کا وہی پہلو دکھائی دیتا ہے جس میں چند احباب جمع ہو، ایک کمیٹی بنائی جائے، کوئی صدر، سیکریٹری اور نائب صدر کے مرحلے پر یا پھر منصب پر فائز ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اختلافات کا سلسلہ شروع ہو۔ منفعت ہماری ایک تھی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، دین بھی، ایمان بھی، اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی، کعبہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہ شعار کبھی بھی ہماری زندگیوں کے اندر دکھائی نہیں دیا۔ گفتگو اگر ملکی سطح سے نکل کر عالمی سطح پر بھی کی جائے تو 10-11 سال پہلے جس طریقے سے عرب اسپرنگ یا الربیع العربی کے نتیجے میں یا عربی لہر کے نتیجے میں چند پاکیزہ نفوس نے، نوجوانوں نے پرامن احتجاجات کے ذریعے جس طریقے سے بلاد عربیہ میں انقلاب کی بنیاد ڈالی تھی، تقریباً 2010-18 دسمبر کو تونسیا میں جس کا آغاز ہوا تھا، اور جس طریقے سے ظالم زین العابدین ابن علی کا خاتمہ کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے 2 سالوں میں یہ لہر پھیلتی پھیلتی مصر، لیبیا، سودان اور شام کے دوسرے علاقوں میں، اور پھر فلسطین اور یہاں تک کہ یمن کے حصوں تک پہنچ گئی تھی، اور پھر 5 سالوں میں یہ جو عربی لہر تھی لے دے کر اس کا خاتمہ بھی دکھائی دیتا ہے، اور یہ بہار عربی خزان عربی میں بدل کر رہتی ہے۔ وہ شام کی سرزمین جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا فطوبى للشام، کہ شام کے رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ خبر دی کہ یہ سرزمین مقدسہ ہے، جس سرزمین میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت بلال، حضرت داہیہ کلبی، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ، سلطان صلاح الدین ایوبی، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن تیمیہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز جیسے اسلاف کی قبریں موجود ہیں۔ اس سرزمین کو خون سے لہو لہان کیا گیا اور پرامن احتجاجیوں کا سامنا میزائلوں سے، توپوں سے، بندوقوں سے کیا گیا، اور ظلم و ستم کی ایک نئی داستانیں رچی گئی، اور رچنے والے کوئی اور نہیں تھے، خود بلاد اسلامیہ کے حکمران تھے۔ انسانی زندگی کا عالمی اعتبار سے مسلم ممالک کا جائزہ لیجئے۔ ہر رمضان میں اسرائیل کی جیلوں میں ہزاروں فلسطینیوں کا بند ہونا اور ان پر ظلم و ستم کی رسیوں کو زیادہ سے زیادہ کسنا تاکہ یہ روزے کی حالت میں نہ رہے، کیا انسانی زندگی اس سے اپنی آنکھوں کو چرا سکتی ہے؟ محمد مرسی جیسے عظیم شان منتظم اور ایڈمنسٹریٹر کو، جبکہ انہوں نے جمہوری راستے سے مصر کی حکومت پر اپنے آپ کو فائز کیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کے اندر فوج عبد الفتاح سیسی کی رہنمائی میں ان کو بے دخل کرتی ہے، اور جتنی بے دردی کے ساتھ انہی اور اخوانی ساتھیوں کو قتل کیا جاتا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ خود ملت اسلامیہ کے احباب اور رفقا ہیں۔
قذافی کا خاتمہ لیبیا میں کیا تو گیا، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے اس تحریک کو نیٹو نے ایک الگ روپ دیا اور جس طریقے سے بغاوتوں کا سلسلہ اختیار کیا گیا، یہ بھی بلاد اسلامیہ کی تاریخ ہے، یہ بھی بلاد اسلامیہ کے 8-10 سال پرانے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، حقائق ہیں جن سے کبھی بھی منہ موڑا نہیں جا سکتا۔ بنگلہ دیش میں جس طریقے سے تحریک اسلامی کے احباب اور رفقا کو، اراکین کو اور ذمہ داروں کو پھانسی کے پھندوں پر لے جایا جاتا ہے، کیا ہماری آنکھوں نے اور ہمارے کانوں نے ان سے دوری اختیار کی ہے؟ کیا ہمارے دل اس سے پسیج نہیں جاتے؟ یہ بھی ملت اسلامیہ کے احوال و قوائف ہیں۔ جس طریقے سے یمن میں عبداللہ صالح کے اختتام کے بعد حوثیوں نے بغاوت کا پہلو اختیار کیا، پھر کردیوں کا اور پھر حوثیوں کا اور پھر اس طریقے سے مختلف بغاوتی تنظیموں کا جس طریقے سے معاملہ بلاد اسلامیہ میں دیکھنے میں آتا ہے، یہ بات ذرا تعجب کے پرسپیکٹو میں ہمیں لے جاتی ہے کہ جب اجتماعیت کی بات ہو تو یہ اجتماعیت نہ انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کے درمیان، بلاد اسلامیہ کے درمیان یا بلاد عربیہ کے درمیان، یا پھر نہ ہی ملکی اعتبار سے ہمارے اپنے مذہبی رہنماؤں اور مذہبی جماعتوں کے درمیان دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہی اجتماعیت ہے جس کی دعائی قرآن اور حدیث نے دی۔ اسلامی اجتماعیت کو اسلامی انقلابی نعرے کا بنیاد قرار دیا گیا۔ ہماری تحریکیت کا آغاز ہوتا ہے اجتماعیت کے ذریعے، لیکن ہماری اجتماعیت کے افسانے وہی کچھ ہیں جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ احباب کے روبرو کیا۔ یہ ملت اسلامیہ کے احوال ہیں۔ ملکی سطح پر امت مسلمہ جس طریقے سے تحقیق اور تمدن کے راستے میں، تعلیم کے راستے میں بچھڑی ہوئی ہے، سچر رپورٹ نے جس طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے سروے رپورٹس حقائق کو بیان کرتے ہیں، ہم سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہمارے وہ شہر جس میں امت مسلمہ ڈومیننٹ ہے، جس میں کثرت سے پائی جاتی ہے، میجارٹی میں پائی جاتی ہے، اس میجارٹی کے پرسپیکٹو کو دیکھیے، وہاں تعلیمی سٹینڈرڈ اور معیار کو دیکھیے، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والے نہ بن کر رہ گئے۔ یہ حقائق ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ہند میں کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے، ہند میں کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت افکار نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار امیر۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ لے دے کر گفتگو اسی غلامانہ ذہنیت کی طرف آتی ہے جس غلامانہ ذہنیت کو ہمارے ذہن و گمان کے اندر بٹھا دیا گیا، اور ایک بچھڑی ہوئی قوم کا انٹروڈکشن دے کر ہمیں سجھائی دیا گیا کہ جس چیز کو تمہارے حوالے کیا گیا یہی تمہاری حقیقت ہے۔ یہ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال ہے۔ ایسی اس موجودہ صورتحال میں ہمارے دین اسلام کا کیا مطالبہ ہم سے ہے؟ یہ ایک سنجیدہ سوال ہے۔ اس سوال پر ضروری ہے کہ باشعور احباب بھی غور کریں، قرآن مجید پر ڈوب ڈوب کر غور و فکر کرنے والے بھی غور و فکر کریں، سیرت رسول پر غور و فکر کرتے ہوئے امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کے راستے نکالنے والے بھی اس پر غور و فکر کریں۔ انتہائی سنجیدہ سوال کہ ایسے گمبھیر حالات میں، ایسے ناگفتہ بھی کنڈیشنز میں امت کے لیے کیا راستہ ہے، دین کیا مطالبہ کرتا ہے۔ میں علمی پیچیدگیوں کی گفتگو میں آپ کو لے جانے کے بالمقابل بہت ہی مختصر انداز میں 2-4 الفاظ میں آپ کے روبرو و نشان رہ رکھتا ہوں، جس کو اختیار کرتے ہوئے یہ امت دین کے مطالبات کو بھی پورا کر سکتی ہے اور اپنی موجودہ حالت میں بہتری اور ایک کنٹریبیوٹنگ پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے۔ قرآن مجید کی ابتدائی 4 آیات پر غور و فکر کیجئے۔ اہل علم اشارہ کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ابتدائی آیات سورہ علق، سورہ قلم، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی ہے۔ فکر و فہم سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ علق اور سورہ قلم کی ابتدائی آیات کا طرز بیان ایک ہے، اور سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا اسلوب بیان ایک ہے۔ سورہ علق اور سورہ قلم کی ابتدائی نازل شدہ آیات میں قرآن مجید نے جس اسلوب کو بیان کیا، اس میں جو لفظ ہمیں ملتا ہے وہ لفظ اقرا کا ہے۔
اور اسی لفظ اقرا کی تشریح سورہ قلم میں ملتی ہے، والقلم وما یسطرون. ایک طرف پڑھنے کا حکم دیا گیا، دوسری طرف بتایا گیا کہ کیا پڑھا جائے. یہ دونوں آیات اور یہ دونوں اسلوب اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ اپنی بچھڑی ہوئی حالت سے اگر نکلنا چاہتی ہے تو تعلیمی میدان میں ایک انقلابی کیفیت سے ہمکنار ہونا لازم ہے. اور جب ہم تعلیمی میدان کی گفتگو کرتے ہیں تو آپ غور کریں، میں قرآن سے اس حقیقت کو ثابت کر سکتا ہوں جس میں قرآن نے اشارہ کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تمہارے رب نے آدم کو علم الاسماء عطا کیا. یہ اسماء کا علم کیا ہے؟ اسماء یہ جمع کا صیغہ ہے، اسم اس کا واحد ہے. اور علم الاسماء سے مراد در حقیقت علم الاشیاء ہے، فزیکل پراپرٹیز آف دی سبسٹنسز ہے، جس کے ذریعے اس دنیا میں تحقیق اور تمدن کے دروازے کھلتے ہیں، جس کے ذریعے اس دنیا میں ٹیکنالوجی اور انوویشنز کی راہیں دکھائی دیتی ہے، جس کے ذریعے امت ایک بچھڑے پوزیشن کے بالمقابل ایک کنٹینیوٹنگ پوزیشن پر پہنچتی ہے. اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا، علم الاسماء فزیکل پراپرٹیز آف دی سبسٹنسز، یہ وہ علم ہے جو ہمارے باپ حضرت آدم کو شرعی علم سے پہلے دیا گیا. قرآن نے پہلے یہ کہا سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تمہارے رب نے آدم کو علم الاسماء سکھایا. اور پھر اس کے بعد قرآن نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ شرعی علم کی بات بعد میں کہی گئی. اہل علم اشارہ کرتے ہیں کہ اس زمین میں اگر دین کو قائم دائم کرنا ہو، اس زمین میں اگر رب کی سروری، رب کی حکومت کو جاری ساری کرنا ہو. میں جانتا ہوں کہ میرے اکثر مخاطبین تحریک اسلامی سے متعلق مخاطبین ہیں، اقامت دین کی ٹرمینالوجی سے وہ اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں. اقامت دین کی ٹرمینالوجی کے 2 حصے ہیں، جس کا ایک حصہ مادی حصہ ہے اور جس کا دوسرا حصہ روحانی حصہ ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اقامت دین کا جو مادی پہلو ہے، جس میں قرآن نے علم آدم الاسماء کا پہلو بیان کیا، جس میں تحقیق، انوویشن اور ٹیکنالوجی کی بات کہی گئی، اور جس کا روحانی پہلو جس میں ہدایت ربانی کا تذکرہ کیا گیا، جب تک ان دونوں کے اندر کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک اقامت دین کی یہ ذمہ داری اس سرزمین پر پوری نہیں ہو سکتی. اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا اور اس علم کا ایک پہلو جو مادی حصہ ہے اب یہ یورپ کے پاس ہے، اور اس کا روحانی پہلو یہ امت مسلمہ کے پاس ہے. ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اشاعت و تشہیر کے ذریعے، لوگوں کے روبرو اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کے ذریعے، اور پھر مفاہمت اور گفتگو کے ذریعے، سمجھوتے اور بہترین ڈائیلاگز کے ذریعے اہل علم اہل یورپ کو بتا دیں کہ در حقیقت اللہ کی سرزمین کے اندر امن و سکون کی آبیاری اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس مادی حصے کو اس روحانی حصے کے ساتھ ملایا جائے. اس کے لیے قرآن نے اقرا اور والقلم وما یسطرون کے الفاظ استعمال کیے. مطالبہ دین پہلا مطالبہ دین امت مسلمہ سے ہے، وہ یہ جو ہے وہ یہ کہ یہ امت علم اور فکر کی روشنی میں مادی علم اور روحانی علم کے درمیان جو دیواریں کھڑی ہیں ان دیواروں کو ختم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سروری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے ان دونوں کے اندر حقیقی معنوں میں کمپیٹیبلٹی پیدا کرے. یہ دین کا پہلا مطالبہ ہے. دین اسلام کا دوسرا مطالبہ امت مسلمہ سے یہ ہے، جس کا انداز بیان سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں دکھائی دیتا ہے، وہ یہ کہ دونوں ہی صورتوں میں جو کامن ٹرمینالوجیز آئی ہے وہ قم کے ہیں، اور قم کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں. یہ صرف بیٹھنے والے کے لیے کھڑے ہونے کا استعارہ نہیں ہے، بلکہ قم میں یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ تم اگر غفلت کی زندگی سے دوچار ہو تو بیدار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. کھڑے یہ ہو تو رفتار بھر لو، مستعدی کو پیدا کر لو، اپنے اندر جان ڈالو اور پوری تیاری کے ساتھ ہر پہلو سے اس راہ عمل میں گامزن ہو جاؤ. یہ مطالبہ ہے قم کے اندر. 1961 میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے برما کی سرزمین میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے برما کے مسلمانوں،
یہ وقت تمہارے لیے وقت غنیمت ہے، تیار ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ میں بات تمہیں قرآن اور حدیث کی ثوابدید کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، یہ کوئی سیاسی ڈکلیریشن نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی ہائی لائٹ نہیں ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی نے کہا تھا کہ اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے، بیدار ہو جاؤ گے اور دین کی خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تمہیں یہ ملک برما عطا کرے گا اور آخرت میں جنت تمہارے نام لکھے گا۔ اب آپ غور کریں، برما میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، تقریباً 6-8 دہائیوں کے بعد مسلمان اس سلسلے میں جس طریقے سے بچھڑ گئے اور جس طریقے سے مسلمان اس سرزمین سے بے گھر کر دیے گئے، یہ تفصیلات قابل بیان نہیں ہے، یہ تفصیلات محتاج ذکر نہیں ہے، ہم سب اچھی طرح اس سے واقف ہیں۔ یہ ہے کھڑے ہونے کا مفہوم۔ کھڑا ہونا یہ بھی ہے کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں، ریاست میں، ملک میں جب بھی ظلم کی صدائیں بلند ہو، جب بھی ظلم دکھائی دے رہا ہو، اہل ایمان بھی کھڑے ہو جائیں، ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز گفتگو سے، اپنی میتھڈولوجی سے، اپنی اسٹریٹجی سے، اپنے انداز بیان سے، اپنی انفرادیت سے، اپنی اجتماعیت سے ظلم کے خلاف ایک آواز بلند کرے، یہی مطالبہ ہے، کھڑے ہونے میں مفہوم پایا جاتا ہے۔ ان شخصیتوں کو اپنی نگاہ میں لائیے، ان میں سے ایک شخصیت علامہ اقبال کی تھی، جو جب کھڑے ہوئے انہوں نے نظم کو اپنا وتیرہ جان بنایا اور نظم کے ذریعے جس طریقے سے امت کو جھنجھوڑ کر رکھا، علامہ اقبال کی نظمیں طلوع اسلام اور خضر راہ کو پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ دوسری شخصیت جس نے اقبال کے خواب کو تعبیر عطا کی، جس نے اقبال کے نظم کو نثر عطا کی، جس نے اقبال کے اجمال کو تفسیر عطا کی، جس نے اقبال کی دیکھے ہوئے ویژن کو زندگی عطا کی اور جس نے اقبال کی آواز کو اجتماعیت عطا کی، وہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی شخصیت تھی، جس شخصیت نے ایک اجتماعیت کے قیام کی بنیاد ڈالی اور اس کے ذریعے ایک عظیم الشان تبدیلی کی داغ بیل ڈالی اور اس کے لیے زندگی بھر تگدو کرتے رہے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ میں اس راہ پر چل کھڑا ہوا ہوں، میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں، کوئی اور بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے، میں کھڑا ہو چکا ہوں۔ پوری دنیا میری مخالف بنے، میں اپنی منزل کی طرف رواں دوار ہوں گا اور کوئی مجھے اس راہ میں آگے بڑھنے سے منع نہیں کرے گا، روک نہیں سکے گا۔ یہ ہے کھڑا ہونا، یہ ہے مطالبہ دین۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک انقلابی قوم کا پہلو اختیار کریں۔ اقبال نے اشارہ کیا، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کے مطالبات ہمیں سمجھا دے، امت مسلمہ کے موجودہ رویے پر اجتماعی اور انفرادی پہلو سے غور و فکر کرنے اور اس معاملے میں تبدیلی لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر محترم جناب سید ممتاز منصوری صاحب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ ابھی ہم اور آپ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال اور مطالب دین کے اس اہم موضوع پر برادر محترم سے ایک بہت ہی جامع اور مؤثر خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ آپ نے بین الاقوامی سطح پر اور ملکی سطح پر امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال پر بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ جائزہ پیش کیا، اور پھر قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق آپ نے دین کا مطالبہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب انٹریکشن کا موقع ہے، جو حضرات کچھ سوالات کرنا